خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بائبل اسٹڈی 1 ایئر کورس۔ آج ہم پڑھیں گے رومیو اس کا پہلا باب، زبور 2، پہلا سیموئیل اس کا دوسرا باب، جرمایہ اس کا دوسرا باب 1 سے 8 آیت تک، رومیو اس کا پہلا باب 16 سے 32 آیت تک۔ کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید و شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہش کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو اب تک محدود ہے۔ آمین۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبی کام کو خلاف طب کام سے بدل ڈالا۔ اس طرح مرد بھی عورتوں سے طبی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں گمراہی کے لائق بدلہ پایا، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچانا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں، بس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بد کو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ زبور 2۔ اے خداوند، میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں، بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ان کی کمک نہ ہوگی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، اور وہ اپنے آپ کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا، کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے ڈرنے کا نہیں جو گردا گرد میرے خلاف صفِ بستہ ہیں۔ اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا، مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے، تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ آمین۔ پہلا سیموئیل اس کا دوسرا باب۔ اور
اور حنا نے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداوند میں مگن ہے، میرا سینگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہوا، میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا، کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں۔ خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہو۔ اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو، اور بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے اور مال کا تولنے والا۔ زور آوروں کی کمانیں ٹوٹ گئیں، اور جو لڑکھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستہ ہوئے۔ وہ جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے، اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے، بلکہ جو بانجھ تھی اس کے ساتھ ہوئے، اور جس کے پاس بہت بچے ہیں وہ گھلتی جاتی ہے۔ خداوند مارتا ہے اور جلاتا ہے، وہی قبر میں اتارتا ہے اور اس سے نکالتا ہے۔ خداوند مسکین کر دیتا ہے اور دولت مند بناتا ہے، وہی پست کرتا ہے اور سرفراز بھی کرتا ہے۔ وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گھورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے، تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے، کیونکہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں، اس نے دنیا کو ان پر قائم کیا ہے۔ وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا، پر شریر اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے، کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح مند نہیں پائے گا۔ جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، وہ ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا۔ خداوند زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا اور اپنے بادشاہ کو زور بخشے گا۔ وہ اپنے ممسوح کے سینگ کو بلند کرے گا۔ تب الکانا راما کو اپنے گھر چلا گیا، اور ایلی کاہن کے سامنے وہ لڑکا خداوند کی خدمت کرنے لگا۔ اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے، انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا۔ اور کاہنوں کا دستور لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ جب کوئی شخص قربانی چڑھاتا تو کاہن کا نوکر گوشت ابالنے کے وقت ایک 7 شاخہ کانٹا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آتا تھا اور اس کو کڑیا پر، دیگچے پر، ہانڈے یا ہانڈی میں ڈالتا، اور جتنا گوشت اس کانٹے میں لگ جاتا اسے کاہن آپ لے لیتا تھا۔ یوں ہی وہ صلہ میں سب اسرائیلیوں سے کیا کرتے تھے جو وہاں آتے تھے، بلکہ چربی جلانے سے پہلے کاہن کا نوکر موجود ہوتا اور اس شخص سے جو قربانی چڑھاتا یہ کہنے لگتا تھا، کاہن کے لیے کباب کے واسطے گوشت دے، کیونکہ وہ تجھ سے ابلا ہوا گوشت نہیں بلکہ کچا لے لے گا۔ اور اگر وہ شخص یہ کہتا کہ ابھی وہ چربی کو ضرور جلائیں گے، تب جتنا تیرا جی چاہے لے لینا، تو وہ اسے جواب نہیں دیتا، نہیں تو مجھے ابھی دے، نہیں تو میں چھین لے جاؤں گا۔ سو ان جوانوں کا گناہ خدا کے حضور بہت بڑا تھا، کیونکہ لوگ خداوند کی قربانیوں سے گھن کرنے لگے تھے۔ پر سیموئیل جو لڑکا تھا کتان کا فود پہنے ہوئے خداوند کے حضور خدمت کرتا تھا، اور اس کی ماں اس کے لیے ایک چھوٹا سا جبہ بنا کر سال بسال لاتی۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ سالانہ قربانی چڑھانے آتی تھی۔ اور ایلی نے الکانا اور اس کی بیوی کو دعا دی اور کہا، خداوند تجھ کو اس عورت سے اس قرض کے عوض میں جو خداوند کو دیا گیا نسل دے۔ پھر وہ اپنے گھر گئے، اور خداوند نے حنا پر نظر کی اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، اور وہ لڑکا سیموئیل خدا کے حضور بڑھتا گیا۔ اور ایلی بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں، اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھیں ہم غوشی کرتے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میں تمہاری بدظانتیوں تمام قوم سے سنتا ہوں۔ نہیں میرے بیٹو، یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں۔ تم خداوند کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو۔ اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خدا کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ باوجود انہوں نے اپنے باپ کا کہنا نہ مانا، کیونکہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ اور وہ لڑکا سیموئیل بڑھتا گیا، اور خداوند اور انسان دونوں کا مقبول تھا۔ تب ایک مرد خدا ایلی کے پاس آیا
اور اس سے کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے، کیا میں تیرے آبائی خاندان پر جب وہ مصر میں فرعون کے خاندان کی غلامی میں تھا ظاہر نہیں ہوا؟ اور کیا میں نے اسے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن نہ لیا تاکہ وہ میرا کاہن ہو اور میرے مذبح کے پاس جا کر بخور جلائے اور میرے حضور عفود پہنے؟ اور کیا میں نے سب قربانیاں جو بنی اسرائیل آگ سے گزرانتے ہیں تیرے باپ کو نہ دیں؟ بس تم کیوں میرے اس ذبیحہ اور ہدیہ کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو؟ اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے تاکہ تم میری قوم اسرائیل کے اچھے سے اچھے ہدیوں کو کھا کر موٹے بنو؟ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا، پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانے کا بازو کاٹ ڈالوں گا، تیرے گھر میں کوئی بڈھا نہ ہونے پائے گا، اور تو میرے مسکن کی مصیبت دیکھے گا، باوجود اس ساری دولت کے جو خدا اسرائیل کو دے گا، اور تیرے گھر میں کبھی کوئی بڈھا نہ ہونے پائے گا، اور تیرے جس آدمی کو میں نے اپنے مذبح سے کاٹ نہیں ڈالوں گا وہ تیری آنکھوں کو گھلانے اور تیرے دل کو دکھ دینے کے لیے رہے گا، اور تیرے گھر کی سب بھرتی اپنی بھرتی جوانی میں مر مٹے گی، اور جو کچھ تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس پر نازل ہوگا وہی تیرے لیے نشان ٹھہرے گا۔ وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے، اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا، اور میں اس کے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا، اور وہ ہمیشہ میرے منصوب کے آگے آگے چلے گا۔ اور ایسا ہوگا کہ ایک شخص جو تیرے گھر میں بچا رہے ایک ٹکڑے چاندی اور روٹی کے ایک گردے کے لیے اس کے سامنے آ کر سجدہ کرے گا اور کہے گا کہ کہانت کا کوئی کام مجھے دیجیے تاکہ میں روٹی کا نوالا کھا سکوں۔ آمین۔ یرمیہ اس کا 2 باب 1 سے 8 آیت تک۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ تو جا اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی۔ اسرائیل خداوند کا مقدس اور ان کی افزائش کا پہلا پھل ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اسے نگلنے والے سب مجرم ٹھہریں گے، ان پر آفت آئے گی۔ اے اہل یعقوب اور اہل اسرائیل کے سب خاندانوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے، اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا، اور بیابان اور بنجر اور گڑوں کی زمین میں سے، خشکی اور موت کے سائے کی سرزمین میں سے، جہاں سے نہ کوئی گزرتا نہ کوئی بود و باش کرتا تھا، ہم کو لے آیا، اور میں تم کو باغوں والی زمین میں لایا، اور تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ۔ لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو مکروہ بنایا۔ کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، اور اہل شریعت نے نہ مجھے نہ جانا، اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی، اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی، اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت اور خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔